ڈیرہ غازی خان کی بستی سندھیلا میں درگاہ حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی کے احاطے میں فن موسیقی کے بیتاج بادشاہ استاد توکل حسین خان آسودہ خاک ہیں۔ استاد توکل خان کا جسم خاکی تو 1958 میں لحد میں اتار دیا گیا، مگر اس مرد کمال کی فنی عظمت کا ڈنکا آج بھی ہندوستان کے آخری کونے تک بجتا نظر آتا ہے۔ اہل فن کے نزدیک خان صاحب کا نام میدان موسیقی میں ایک مستقل کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بقول ہنس راج ہنس آج بھی اگر کوئی شخص رموز موسیقی کے بارے مبالغے سے کام لے تو لوگ کہتے ہیں گویا تو توکل خان سے بھی بڑا کلاکار ہے۔ استادی موسیقی کے ماہر خان توکل حسین خان تخلص نرگو نے غیر منقسم ہندوستان کے ضلع جلندھر کی تحصیل نواں شہر، جو کہ آج کا ضلع بن چکا ہے، کہ ایک قصبے جاڈلا میں استاد مولا بخش خان کے گھر 1905 میں آنکھ کھولی۔ آپ نے علم موسیقی کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ ایک روایت کے مطابق بمبئی کے مشہور موسیقار پنڈت بھاسکر راؤ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں سننے کے بعد ارادہ ترک کر لیا۔ توکل حسین خان نے اپنے فن میں بہت جلد اس قدر کمال حاصل کر لیا تھا کہ چھوٹی عمر میں پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ نوعمری میں ہی ہربلب کانفرنس میں بھی شرکت کر ڈالی۔ ہربلب کے ایک میلے میں ہی استاد مولا بخش کی ملاقات ملتان کے مشہور نقارچی میاں اللہ ڈیوایا سے ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ جالندھر کی طویل مسافت طے کر کے میاں اللہ ڈیوایا سے لے تال کے رموز سیکھنے ملتان چلے آئے تھے۔ بقول اجاز توکل پوتا توکل خان، یہ روایت اس لیے بھی قرین قیاس لگتی ہے کہ نقارچی کی لے کا سسٹم بڑا نفیس اور پرفیکٹ ہوتا ہے۔ کسی بڑے گائک کا اس کی کھوج میں نکلنا بعید از قیاس نہیں ہے، لہٰذا ان پرانے روابط کی بنا پر خود توکل خان بھی اس خاندان کے ہاں ملتان آتے جاتے رہے۔ عبدالغنی پوتا میاں اللہ ڈیوایا نقارچی راوی ہیں کہ توکل خان ایک عرصہ ان کے گھر واقع حرم گیٹ ملتان میں قیام پذیر رہے۔ توکل خان مخدوم محمد رضا شاہ گیلانی کے عقیدت مند تھے۔ شیر شاہ اسٹیشن کے قریب اس پر صبح سویرے توکل خان کی بلند اور فلک شگاف آواز کی باز گشت عموماً سنائی دیتی۔ ملتان میں توکل خان کے حوالے سے اللہ ڈتا نسیم رقم تراز ہیں۔ توکل خان جیسا گویہ میں نے زندگی بھر نہیں سنا، اور شاید ایک عرصہ تک ایسا گلوکار پیدا نہ ہو سکے۔ اور آج بھی بڑے بڑے فنکار اگر جسارت کریں کہ توکل خان جیسی گائیکی پیش کریں تو شاید یہ لوگ اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں۔ موٹی آنکھیں اور سانولے رنگ کے اس مغنی آتش نفس کی آواز میں جادو تھا، اور اس آواز میں بلا کا لوش تھا۔ وہ کلارنیٹ کے ساتھ گاتے، بعض اوقات تارستان کے آخری سر تک آواز کو بلند کر کے کلارنیٹ کے ساتھ گاتے تھے۔ فطرت کا یہ شاہکار گویا موسیقی میں اپنے زمانے کا سنگ میل تھا۔ وہ خیال، ٹھمری، غزل اور کافی یکساں لطافت اور شگفتگی کے ساتھ پیش کرتے تھے، اور سرگم میں دلکش انگریزی بینڈ بجاتے، یہاں تک کہ انگریز بھی داد دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایک انگریز سے ان کی بینڈ ترازی بارے پوچھا تو کہنے لگے، ویری نوول اینڈ اڈیپٹ ان ہارمونائزنگ نوٹس۔ قیام پاکستان سے قبل جب ہندوستان کے حالات دگرگوں تھے تو توکل حسین خان اپنے بھائیوں فقر حسین اور عاشق حسین خان عرف ہاشمی کے ہمراہ جالندھر کو خیر باد کہہ کر ضلع رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے قصبہ فرید آباد میں منتقل ہو گئے تھے۔ فقر حسین فرنیچر کا بہت نفیس کام کرتے تھے، جبکہ عاشق حسین ہاشمی کا موسیقی سے بہت گہرا واسطہ رہا ہے۔ رحمان ورما سے مل کر کچھ عرصہ فلم کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ جنوبی پنجاب میں کلاسیکل گانے والوں میں ہاشمی صاحب کا مقام منفرد رہا ہے، بلکہ نیاز حسین شامی، استاد سلامت علی خان اور عاشق حسین ہاشمی کا ایک خیال بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہاشمی صاحب کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا فن موسیقی سے واسطہ نہیں رہا ہے، جبکہ فقر حسین کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے جو موسیقی سے نابلد تھے اور سبھی انتقال کر چکے ہیں۔ استاد توکل حسین خان کے گھر آنکھ کھولنے والے 3 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے منیر حسین توکل نے اپنے وراثتی فن موسیقی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، اور آخری عمر تک اس کی خدمت و فروغ کے لیے کوشاں رہے۔
منیر خان توکل نے بھی موسیقی کی اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد توکل خان سے حاصل کی اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ توکل خان کی فوتیدگی کے وقت بھی ان کے ساتھ ڈیرہ غازی خان مانا احمدانی میں ہی موجود تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کے چچا عاشق حسین ہاشمی نے منیر خان کو اپنی نگہداشت میں لے لیا اور لاہور لے جا کر 10-12 سال تعلیم دلوائی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حیدرآباد سندھ سے پروگرام شروع کیے اور پھر لاہور میں آ گئے۔ اس دوران بہاولپور ریڈیو اسٹیشن قائم ہو چکا تھا اور پھر آرٹ کونسل بھی وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا آرٹ کونسل سے منسلک ہونے کے بعد منیر حسین خان 1976 میں رحیم یار خان سے نقل مکانی کر کے مستقل طور پر بہاولپور منتقل ہو گئے اور یہاں ایک میوزک اکیڈمی بھی قائم کر لی تھی۔ منیر حسین خان کے بڑے بیٹے اعجاز حسین توکل نے اس طویل سفر کے تسلسل کو بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کا شمار نہ صرف بہاولپور کے معتبر شعراء میں ہوتا ہے بلکہ موسیقی سے ان کا قلبی اور نسبتی رشتہ اٹوٹ ہے۔ وہ ایک میوزک اکیڈمی کے ذریعے شاگرد پیدا کرنے کے علاوہ بھارت میں منعقدہ میوزک کانفرنسوں میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ وہ عاطف مظہر، ندیم ریاض، فلم سٹار قندیل انور، ندا فیض، نجمہ نورین اور دیگر کے استاد ہونے کے بھی دعوے دار ہیں۔ استاد توکل حسین خان صاحب ہمارے برصغیر کی موسیقی کا ایک اہم نام، ایک درخشاں ستارے۔ خان صاحب کا بیسک تعلق انڈیا کا ایک جو جالندھر کے قریب قصبہ ہے جاڈلا، وہاں سے تعلق ہے۔ خان صاحب مالا بخش خان صاحب کے بیٹے تھے۔ وہ ابتدائی تعلیم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب سے لی، تو کچھ لوگ مضامین میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پنڈت بھاسکر راؤ کے شاگرد ہونا چاہتے تھے یا کچھ اور دیگر جو چیزیں ہیں، لیکن ان کی کوئی مستند حیثیت نہیں ہے۔ لیکن بیسکلی انہوں نے اپنے والد سے ہی گانا سیکھا۔ ان کے گانے کی بیسک جو چیزیں ہیں
جو عام لوگوں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک یہ روایت موجود ہے کہ جس گویے کو چیک کرنا ہو اس کی بلمپت سے چیک کرتے ہیں. یہ عام لوگ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ گویا جو ہے کیونکہ اس کا راگ کی امپرووائزیشن، راگ کی بڑھت کتنی ہے. اور بڑھت جو ہے یہ حقیقت میں انسان کے گویے کے تخلیقی ہونے کی علامت ہے. خان صاحب کا گانا جو بیسک جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا گانا رٹا ہوا نہیں تھا، ان کا تخلیقی گانا تھا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پلٹا جو ہے، پلٹا تو عمومی طور پر صاحب کرتے ہیں، ان کو پلٹے کا موجد کہا جاتا ہے. تو میں نے خان صاحب مصطفیٰ خان صاحب کی ریکارڈنگ بھی سنی ہے. انہوں نے تذکرہ کیا کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں توکل خان صاحب کی طرح پلٹا کر سکتا ہوں. پلٹے میں انہوں نے عروج حاصل کیا ہے بہت زیادہ. ان سے خوبصورت پلٹا جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا. اب جتنے لوگ بھی کریں گے وہ ان کو کاپی کریں گے. انہوں نے اس عروج پر پلٹے کو چھوڑا ہے. تو گائکی کے وہ بنیادی طور پر جیسے ہم نے اپنے بزرگوں سے اور دوسرے لوگوں سے سنا کہ وہ سنگیت کے حافظ تھے. ان کو میوزک کے اجزائے ترکیبی کا مکمل پتہ تھا اور سنگیت انہوں نے رٹا ہوا تھا. لیکن ان کا بھی ایک یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنا گانا، ان کا جو نقطہ نظر، جو ہمارا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جاڑلا گھرانے والوں کا، کہ ہم مختلف گانا گاتے ہیں، ہمارا گانا کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. اسی طرح خان صاحب کا پلٹا، پھر آپ لوگ جیسے جانتے کہ کافی ہندوستان پاکستان میں سب سے زیادہ عروج پر اور مقبول ان کی ہوئی. ان کو پھر کاپی بھی کیا گیا، کاپی کرنے کی کوشش کی گئی. ویسے بڑا آدمی جو ہے اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ بڑا آدمی کبھی کاپی نہیں ہوتا. خان صاحب کاپی نہیں ہوتے تھے، ان کی چھایا ضرور لوگوں نے لینے کی کوشش کی ہے. بڑے آدمی کی خوبی جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ کبھی کاپی نہیں ہوتا. وہ ریشم کی تھان کی طرح آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کبھی وہ یہاں سے پھسل جاتا ہے، کبھی ادھر سے پھسل جاتا ہے. تو بڑا آدمی کبھی کاپی نہیں ہوتا. اگر کاپی ہو جائے تو پھر وہ بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بڑے آدمی کی نشانی یہی. لوگ کوشش بہت کرتے ہیں لیکن اس میں کی خوشبو ضرور آ جاتی ہے. تو جیسا کہ سلامت علی خان صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا، زاہدہ پروین صاحبہ کو بھی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کافی گاتے ہوئے انہوں نے بارہا تذکرہ بھی کیا کہ ہم لوگ ان سے متاثر تھے کافی میں. بیسک خان صاحب کی کافی جو ہے خواجہ فرید کی جو سندھی بھیروی میں یہاں ہمارے پاکستان ہندوستان میں رائج ہے، اس کا نقطہ عروج صرف خان صاحب توکل خان صاحب نے دیکھا. بہت بے شمار لوگوں نے گائی ہے کافی بھی، لیکن نقطہ عروج جو خان صاحب توکل خان نے دیکھا. اور اس میں خاص طور پر آپ نے سلامت علی خان صاحب کو سنا ہوگا، زیادہ پروین صاحبہ کو. ان کا جو ایک گائکی میں وہ جو کافی میں درد کا ایلیمنٹ ہے، جتنے بھی لوگ سروں کو اس لحاظ سے لگاتے ہیں وہ خان صاحب توکل خان صاحب کو دیکھ کے لگاتے ہیں. چونکہ ان کی آواز جو تھی وہ تینوں سبتک جو تھے ان پر ان کو مکمل عبور تھا. وہ نیچے بھی اتنے ہی تھے سینٹر والے سبتک میں. اور تارستان کا تو شاید آپ لوگوں کو پتا، بعض لوگوں کے جنہوں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ باجا بھی کراس کر جاتے تھے. تو جس آدمی کے تینوں سبتک اتنے مضبوط ہوں اس کی گائکی کا نقطہ عروج پر جانا بہت ضروری ہے. اور یہ عین اس کے مطابق ہے، گائکی کی خوبصورتی جو ہے یہ اس کے مطابق ہے. توکل خان کی ذاتی زندگی پر نظر دوڑائیں تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا روحانی رشتہ ثابت ہوتا ہے. انہوں نے سرائکی کافی کو گایا ہی نہیں بلکہ من میں ڈوب کر فرید کے لفظوں میں احساس کو ڈھونڈ نکالا ہے. وہ جب فرید کی کافی میں پیلو، روہی، ریت اور ٹوموں کو سروں کی زبان دیتے ہیں تو یہ اشعار نشتر بن کر حاضرین کے دلوں میں جراحت کا کام کرتے ہیں. سرائکی وسیب کے باسیوں کے کانوں میں پہلی بار استاد توکل خان کی گائی ہوئی کافی نے ہی رس گھولا. جب توکل حسین خان اس علاقہ یعنی ملتان و گرد و نواح میں آئے تو زاہدہ پروین، سلامت علی خان اور نزاکت علی خان ابھی نوجوان تھے لیکن گانا شروع کر چکے تھے. لہٰذا توکل خان کی وفات کے بعد ان کے بھائی عاشق حسین ہاشمی، زاہدہ پروین، استاد سلامت علی خان اور حسین بخش خان ڈھاڈی نے کافی کے تسلسل کو جاری رکھا. یہ لوگ یقیناً اپنے وقت کے بڑے فنکار تھے اور موسیقی کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر ادھوری متصور ہوگی. لیکن ان میں سے کسی نے بھی کافی توکل خان سے ہٹ کر نہیں گائی. زاہدہ پروین نے تو کافی میں توکل خان کا ایسا انگ اپنایا کہ لوگوں میں توکل خان کی بیٹی مشہور ہو گئی. استاد توکل خان دھرپد، ٹھمری، کافی اور خیال میں بے مثال تھے. سرگم میں ایسا منفرد کہ پلٹا ایجاد ہی ان کی مانا جاتا ہے. خیال کا یہ عالم ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دنیائے موسیقی کا ایک قد آور نام
خواجہ خورشید انور اپنے ترتیب دیے گانوں میں راگوں اور خیالوں کے جو جادو جگاتے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے بھی توکل خان کی استادی کے پوشیدہ گر جلوگر نظر آتے ہیں، جبکہ خان صاحب بھی اپنے اس شاگرد باکمال کی فن شناسی اور صلاحیتوں پہ نازا رہے ہیں۔ استاد شاگرد کے درمیان قربت و انسیت کی وضاحت کے لیے دو واقعے ہی کافی ہیں، جو توکل خان کی شاگردی کو بجا طور پر اپنے لیے اعزاز و افتخار سمجھنے والے موسیقار قاضی اقبال مرحوم یوں بیان کرتے ہیں کہ جب خواجہ خورشید انور فلم جھومر کی موسیقی ترتیب دے رہے تھے تو ان کے علاوہ توکل خان بھی ان کے ہاں لاہور میں مقیم تھے، وہیں پر ہی علیل ہو گئے۔ خواجہ صاحب کے حکم پر وہ قاضی اقبال موچی دروازے کے ایک حکیم سے ان کے لیے دوائی لائے، لیکن چونکہ چند ہی دن بعد حضرت فیض محمد شاہ جمالی کا عرس مبارک تھا جس میں انہیں بہر تو حاضر ہونا تھا، اس لیے ناساز طبیعت کے باوجود توکل کے اصرار پر خواجہ صاحب کی مشاورت سے انہیں بذریعہ ریل گاڑی ملتان کے لیے روانہ کیا گیا۔ خود خواجہ خورشید انور کی زبانی بیان ہے کہ جس روز انہیں گورنر پنجاب کے ہاتھوں کانوکیشن میں ایم اے فلسفہ کی ڈگری وصول کرنی تھی، اسی روز اچانک استاد توکل خان پشاور سے لاہور صبح سویرے ان کے گھر تشریف لائے۔ اب مسئلہ درپیش تھا کہ اگر ڈگری کے لیے جایا جاتا ہے تو انتہائی مختصر قیام پہ آئے استاد محترم کا ساتھ چھوٹتا، اور اگر استاد کی خدمت کے لیے رکا جاتا تو ڈگری کا حصول چھوٹتا۔ بقول خواجہ صاحب ڈگری تو پھر بھی لی جا سکتی ہے، لیکن نہ جانے استاد پھر کب لاہور آئیں۔ چنانچہ انہوں نے کانوکیشن چھوڑ کر توکل خان کی قدم بوسی کو ہی مقدم جانا۔ اگلے روز انہیں ملتان کے لیے ریلوے اسٹیشن چھوڑنا تھا۔ توکل خان کا حکم تھا کہ اسٹیشن تک پیدل چلنا ہے، لہٰذا لوہے کا بوسیدہ ٹرنک سر پر اٹھائے نازوں پلے خورشید انور آگے آگے اور شاگرد کی اذیت سے بے خبر استاد محترم خرامہ خرامہ ریلوے اسٹیشن کی طرف گامزن رہے۔ آواز ریکارڈ نہ ہونے کے سبب آج کا سامع توکل خان کی فنی عظمت کے تعین میں اکثر مغالطے کا شکار رہتا ہے، لیکن جس طرح کسی درخت کی اہمیت کا اندازہ اس کے قیمتی پھل سے لگایا جا سکتا ہے، عین اسی طرح خان صاحب کے شعرائے آفاق شاگرد ان کی فنی کامت کا پتہ دیتے ہیں۔ لاہور کے نامور بیرسٹر خواجہ فیروز الدین مرحوم کے فرزند گورنمنٹ کالج سے ماسٹر اور پھر سی ایس ایس پاس کرنے کے باوجود سروں سے ناطہ جوڑنے والے خواجہ خورشید انور سے کون اہل ذوق واقف نہیں ہے؟ پی ٹی وی پر خواجہ صاحب کے ایک یادگاری پروگرام میں ان کے بھائی خواجہ افضال نے توکل خان کی استادی اور خورشید انور سے لگاؤ کا ذکر جس فخر و ادب سے کیا تھا، ناظرین کی سماعتوں میں محفوظ ہوگا۔ اسی طرح فلم پروانہ، انتظار، کوئل اور جھومر کی دھنوں میں راگوں اور خیالوں کا جو اظہار ہے، اس کے ڈانڈے بھی توکل خان کی استادی سے جا ملتے ہیں۔ گویا خورشید انور ایک کامیاب شاگرد ہونے کے ناطے اپنے فن کے ذریعے توکل خان کی استادی کا بھرپور اظہار کرتے رہے ہیں۔ وہ بڑے کمال گویے سن اور ایسے گویے سن کہ جنہاں نے پنجاب دے وچ پلدا ایجاد کیتا، جنہوں نوٹیشن کہندے نے، اور ایسے انسان پیدا نہ شد، اور بہت اچھے گویے سن تو بڑے وڈے گویے سن، اور انہوں نے پلٹا ایسا ایجاد کیتا نہیں تمام لوگ پہلے جنہیں بھی خان صاحب سب تانا مارتے سی، نوٹیشن نہیں سی کرتے، لہذا استاد توکل حسین خان نے یہ پلٹا ایجاد کیتا جی پنجاب دے وچ۔ غالباً استاد کلاسیکل گائک تھے جن کے مرتبے کا 20ویں صدی میں بہت کم کوئی موسیقار سامنے گائک آیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے انہیں بے اندازہ میٹھی، سریلی اور دلکش آواز سے نوازا تھا، اور پھر انہوں نے اتنی محنت کی تھی کلاسیکل گانے میں، اور سب سے جو بنیادی بات ہے کہ وہ پیدائشی اور فطری گویے تھے۔ استاد توکل خان کے بارے میں بڑے بڑے اساتذہ نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی ٹکر کا اپنے زمانے میں کوئی بھی کلاسیکل گانے والا نہیں تھا۔ اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، زرد بخاری بھی اس میں شامل ہے، فیروز نظامی بھی شامل ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی اور اپنی ریکارڈنگ نہیں کرائی، جس کی وجہ سے بڑا نقصان کلاسیکل موسیقی کے ایک غیر معمولی گائک، ایک
गुरु जो थे क्लासिकल मौसीकी के, उनके गाने से लोग महरूम रह गए। एक कंसर्ट में जाते हुए रास्ते में इंतकाल हो गया, तो रेडियो पाकिस्तान की खबरों में जब ये खबर चली कि नामवर क्लासिकल गायक उस्ताद तवक्कल खान वफात पा गए, तो आप अंदाज़ा करें कि बड़े गुलाम अली खान जैसा बड़ा आदमी जो उस वक्त कोलकाता में एक कंसर्ट करने के बाद बैठे थे, तो उन्हें फिरोज निज़ामी के वालिद ने कहा, खान साहब तवक्कल हुसैन खान के बारे में खबर आई कि वो पाकिस्तान में इंतकाल कर गए हैं, डेरा गाजी खान के करीब, राजनपुर के करीब। तो वो चुप कर गए। उनका, खान साहब चुप क्यों कर गए? अब कमेंट्स देखें एक ही फिक्रे में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा, इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट के गायक ने कहा कि मैं तवक्कल खान के होते हुए तो अल्लाह ताला से दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह ताला कहीं मुझे तवक्कल खान के सामने न गाना पड़ जाए। ये अंदाज़ा कर लें कि तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज़ तो रेशम है, शहद है, कहते गले में हड्डी नहीं थी। वो कह रहे कि या अल्लाह मुझे तवक्कल खान के सामने गाना न पड़ जाए। उनके सामने बड़े बड़े गवैये हाथ जोड़ने लग जाते थे, और जो ये उनके करने वाले थे वो भी तौबा तौबा करते थे। जनन जनन जन जनन बाज बेछुआ बाज जनन जनन जन जनन बाज बेछुआ बाज जनन जनन पिया के मिलन को चली जात अपने मंदिर सुहाज नारी जनन जनन जन जनन बाज बेछुआ बाज। बरसगीर पाको हिंद में जब जब मौसीकी की तारीख रकम की जाती रहेगी, उस्ताद तवक्कल हुसैन खान के जिक्र के बगैर तारीख दान का कलम सफ़र तय करने से कासिर रहेगा। रावी सैयद शाह हुसैन राजू, तहरीर मलिक मोहम्मद सलीम। खसूसी शुक्रिया डॉक्टर खालिद इकबाल, इजाज़ तवक्कल और नज़ीर खालिद। तदवीन फ़ाइका हसन। तरतीब व पेशकश गुलाम अब्बास, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़, रेडियो पाकिस्तान, मुल्तान।